السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. لنڈن میں موجود ہوں. مانچسٹر سے ٹائم نہیں مل پاتا. دوست احباب بہت پیار کرتے ہیں, لیکن لنڈن میں آج پہلے تو پارلیمنٹ اسکوائر کے اندر بہت بڑا احتجاج تھا. تھوڑی سی تصویریں بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوں گی, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا احتجاج تھا. اور بات بڑی واضح تھی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں, وہ ایک ڈیمانڈ ارج کرنی تھی. پھر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ بھی جانا ہوا, وہاں بھی احتجاج رہا. خاص طور پر جو شکر گزار ہوں اس حوالے سے میں آصف بٹ صاحب کا, پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ یو کے کے, جہاں زیب صاحب کا میں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی اپنا یو کے, اور ساتھ ہی عمر ملک صاحب ہیں. پھر باقی دوست احباب بھی, ناصر میر صاحب موجود تھے, اور کچھ سفینہ, بیسیکلی بنیادی طور پر سفینہ فیصل نے یہ فنکشن ارینج کیا تھا. شکر گزار ہے اس کے. اور بات دیکھیں میں کوئی اس طرح نہیں, میں یہاں ایک بہت بڑے وکیل کی حیثیت سے شرکت نہیں کی, ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہاں شرکت کی, اور بڑا زبردست احتجاج رہا. پھر جب لنڈن میں آئے ہو نا, تو یہ محسن ملک جان نہیں چھوڑتا, ہمارا بھائی ہے اور بڑا پیار ہے اس کے ساتھ. اور جب یہاں لنڈن میں آ جائے نا تو بڑا مشکل ہے اس سے جان بچائے بغیر. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے بتائے بغیر ہم نکل جاتے ہیں اس کو, لیکن اس دفعہ پکڑ لیا اور لنڈن میں ٹھہرنا پڑ گیا. اب جب یہ بندہ ہو یہاں پر, یعنی میں نے کم لوگوں سے, سولیسٹر سے امپریس ہوں, یہ چھوٹا بھائیوں کی طرح سے ہے اور بات اصول کی کرتا ہے, وکالت اس کی اپنی ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے, لیکن اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے, بڑی کلیئرٹی ہے اس میں. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہی از اے پریزیڈنٹ آف انٹرنیشنل لائر ایسوسیشن. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی لائیو سپیچ یہاں پر ویڈیو کال ہم نے ارینج کی تھی. بہت بڑا ایونٹ تھا. عمران خان صاحب نے لائیو خطاب کیا تھا اس ایونٹ کے اوپر, اور آرگنائزیشن میں مرزا صفدر صاحب موجود تھے, سجاد کیانی صاحب موجود تھے, اور اس وقت مرزا صفدر صاحب تھے پریزیڈنٹ انٹرنیشنل لائر ایسوسیشن. اس وقت محسن ملک صاحب موجود ہیں. آج ہم اکٹھے ہی ہیں اور چانسری لین لنڈن میں ہم ان کے دفتر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. محسن ملک صاحب یو کے میں آ کے, آپ تو یو کے والے ہو گئے ہیں, آپ رول آف لاء کی باتیں کرتے ہیں, آپ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لاء کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں کتنا ظلم ہو گیا کہ ایک نگران حکومت تقریباً 90 دن 1 سال پورا کرنے جا رہی ہے, پنجاب کی بھی اور خیبر پختونخوا کی بھی, اور اس کے بعد 90 دن کا سپریم کورٹ نے کچھ کہا نہیں, نہ 90 دن نہ 60 دن, یعنی الیکشن ہو ہی نہیں رہے. الیکشن ہو گئے مرضی سے. اور کمال کی بات جو ہے وہ پیمرا نے بڑا ایک عجیب سا کام کر دیا ہے. پیمرا نے کیا کہا پتہ ہے آپ پریشان ہوں گے. پیمرا نے کیا کہا, پیمرا نے اپنا سپریم کورٹ کا حکم نامہ آیا اور پیمرا نے اپنے ڈائریکٹر, اور کوئی ڈائریکٹر کی اہمیت نہیں ہے, میں بتاتا چلوں آپ کو, اس ڈائریکٹر کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ, زبان بندی کریں گے آپ لوگ اس حوالے سے. ذرا پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے یار, یہ کیا ہو رہا ہے. محسن ملک صاحب آپ پاکستانی ہیں, انگلینڈ برطانیہ میں بیٹھی ہیں اس وقت, آپ بہت بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے آپ کے پاس انٹرنیشنل لائر ایسوسیشن میں, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ اظہر صاحب, آپ تشریف لائے میرے آفس میں, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ, میری 16 سال کی پریکٹس ہے, میرا 17واں سال ہے یو کے میں, لیکن اگر آپ پاکستان کی بات کریں کہ میں یہ کہتا ہوں عمران خان ایز اے سٹیزن آف پاکستان وہ پریزن میں ہے, یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا ورکر پریزن میں ہے, اس کی وجہ کیا ہے میں یہ حلفاً بات کر سکتا ہوں. میں اگر آپ ادھر قرآن رکھتے نا, اس پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کر سکتا ہوں کہ اگر یہ کیس آپ مجھے دیں انگلینڈ میں اگر آپ مجھے یہ کیس دیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں ان اتھارٹیز کا جن کو پبلک پے کرتی ہے ان کا میں کیا حال کروں گا. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کتنی جلدی یہ ڈیسیجن لوں. آپ کسی کورٹ میں چلے جائیں, آپ میجسٹریٹ کی کورٹ میں جو سب سے لویسٹ کورٹ ہے وہاں چلے جائیں, یا ہائی کورٹ جائیں, یا کاؤنٹی کورٹ جائیں, یا کراؤن کورٹ جائیں, جو اتھارٹی جو ہولڈ کر رہی ہے پوزیشن آف ٹرسٹ, میں حلفاً بات کر رہا ہوں نا جی, میں یہ کہہ رہا ہوں میرے دل کو یہ یقین ہے, میرے دل کو میرے دل کو یقین ہے. سنیں میری بات, بات سن لیں, یہی تو بیوٹی ہے نا اس کنٹری کی, کہ یہ اتھارٹیز
جنہوں نے یہ جرم کیے ہیں، جنہوں نے انوسنٹ لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، جو انوسنٹ لوگوں نے جو سفر کیا ہے، جو جیلوں میں ہیں، اس کی وجہ سے سب سے پہلے تو میں ان پہ کمپنسیشن کا کلیم کروں گا. کمپنسیشن یعنی ایک بندوں کی یعنی ارننگ آپ نے بند کر دی. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو کمپنسیشن ہے وہ اتنی ہیوج ہوگی کہ ان کی لائف چینج ہو جائے گی جو بندے پریزن میں گئے ہیں. نمبر 2، میں کرمنل کیس کروں گا کہ if other you're holding a position of trust, if you're wearing a uniform, you know, if public appointed you, listen to you, you have a duty to public, you have a position of trust. If you're in breach of that position, تو میں آپ پہ misfeasance کا کیس بھی کروں گا، میں آپ پہ کرمنل کوڈ کروں گا. You will end up in prison. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار خدا محسن ملک صاحب مذاق نہ کریں میرے سے. او یار خدا پاکستان میں رہتے ہیں آپ، یار یہ کیا بات بتانی ہے کہ سمجھا رہے ہیں مجھے. آپ میری بات سنیں کہ پبلک از سپریم. سپریم کون ہے؟ پبلک ہے، آپ نہیں ہیں. آپ تو پبلک کی منی یوز کر رہے ہو یار. آپ کو تو پبلک نے اتھارٹی دی ہے. آپ اپنا بیک گراؤنڈ دیکھو، آپ اپنی فیملی دیکھو، آپ آئے کدھر سے ہو. لیکن محسن ملک صاحب آپ بات کر رہے ہیں بخوبت برطانیہ کی. یار خدا رہا یہاں رول آف لا ہے، باقی معاملات ہے. وہ پاکستان میں ذرا مجھے یہ بتائیں، آپ کا تعلق جس علاقے میں، آپ رول آف لا دیکھ رہے ہیں وہاں؟ سچ بتائیے گا، آج سچ بتانا ہے آپ کو، میں بتا دوں آپ کو. دیکھیں پوری دنیا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یونیورسٹیز ہیں. کون سی یونیورسٹیز ہے جو بلینر پیدا کرتی ہے؟ اور وہ لوگ ہیں جن کا نہ کوئی نالج ہے، نہ کوئی ایجوکیشن ہے. اگر اسے کوئی ادارہ دے دیں تباہ کر دیتے ہیں. وہ کون سی یونیورسٹی ہے پوری دنیا میں؟ لیکن وہاں سے جو گریجویٹ نکلتے ہیں وہ بلینر ہیں. وہ کون سی یونیورسٹی ہے؟ مجھے ایک بتائیے. نہیں آپ ڈرتے کیوں؟ آپ نام لے لیں اس یونیورسٹی کا کہ پوری دنیا میں سب سے تھک، سب سے اسٹوپڈ، سب سے ایڈیٹ گریجویٹ پیدا کر رہی ہے، لیکن وہ بلینر ہے. کمال ہو گیا یار محسن ملک صاحب، چپیٹ مار دیا آپ نے. اچھا مجھے ویسے میں بتاؤں شان میں کہ گستاخی نہ ہو جائے، جس سے قاضی فائز عیسیٰ کی، وہ قاضی ہے نا، ہاتھ جوڑ دیا آپ نے، کمال ہو گیا. لیکن دو قاضی جو ہے نا، دو قاضیوں کا وقت، چاہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور ہو اور موجودہ دور کے قاضیوں کا ذکر ہو، تو حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے. یعنی انہوں نے اندازہ لگایا، ان کے خلاف حدیبیہ کیس تھا، حدیبیہ کیس کی کورنگ پر پابندی لگا دی. اور اب جو ہے الیکشن کے حوالے سے بات نہ کریں. مجھے یہ بتائیں صرف اپنا آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو رہی ہے اگر وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہوں. پنجاب کی اسمبلی، خیبر پختونخوا کی اسمبلی، آپ ذرا سوچیں اس بات کو. 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے، آئین ٹوٹ گیا اور یہ خاموشی سے بیٹھے تماشا دیکھتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد موجودہ اسمبلی اگر دیکھا جائے 60 دنوں کے اندر الیکشن ہونے تھے، الیکشن نہیں کروائے. اور الٹا پیمرا، دیکھیں پیمرا کو ضرورت سے شاہ کا وفادار نکلا. ابھی تو آرڈر میرے پاس نہیں آیا اور پیمرا نے پکڑ کے آرڈر جاری کر دیا. انہیں نہیں پتا کہ سوشل میڈیا کی طاقت. سر چھوڑ دیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. UK میں ایک وکیل کو فائن ہوا 20,000 پاؤنڈ کا، اور اس پہ ایلیگیشن تھا ڈس آنیسٹی کا. ریگولیٹنگ باڈی نے اپیل کر دی ہائی کورٹ میں کہ وہ کیس چلا. تو جب جج نے دیکھا تو جج نے کہا کہ یار آپ فائن کر رہے ہو ڈس آنیسٹی پہ، یعنی کمال کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ایک بندہ ڈس آنیسٹ ہے، اس کو فائن کیسے کرتے ہو؟ اس کو اسٹرک آف کرو. وہ اس پروفیشن میں رہ ہی نہیں سکتا. میری بات سن لیں. نہیں میری بات ختم ہونے دیں. یار میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، جو بڑے ہیرو ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ وہ لائیو آئے گی، وہ سنیں میری بات، لیٹ می فنش. وہ لائیو آنے دیں. میں تو کہتا ہوں کہ فلم بھی بنا لیں، گنڈاسا بھی پکڑ لیں، سب کچھ کر لیں، اس کو چلا لیں. لیکن او یار خدا کے بندو، آپ کہہ رہے ہو میڈیا کو کہ شٹ یور ماؤتھ. یار خدا کے بندو، پاکستان کی حالت تو دیکھو. پہلے حالات کیا جا رہے ہیں؟ آپ میڈیا کو کہہ رہے ہو کہ میں نے اناؤنس کر دیا الیکشن. یار آپ نے اناؤنس نہیں کرنے تھے، آپ نے دیکھنا تھا کہ پریویس سپریم کورٹ آرڈر کیا ہے، اس کے رسپیکٹ کیا، وہ امپلیمنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو ان لوگوں کو جیل میں بھیجو. اگر نہیں بھیج سکتے تو اگلے الیکشن کا کیا وعدہ کرے ہو یار؟ اس کا مطلب فراڈ ہو رہا ہے یار. اگلے چھوڑ دو بھائی، بریچ ہو گئی ہے، الیکشن ہونے تھے نہیں ہوئے. کون لوگ ہیں اس کے پیچھے جنہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے؟ وہ جیل میں کیوں نہیں ہے؟ اچھا بڑی زبردست بات کی ہے. یہ شہزادہ آدمی ہیں،
موڈ میں ہے اس وقت, برطانیہ میں بیٹھ کے یہ سارا کچھ بول رہا ہے, پاکستان میں تو آپ یہ بات ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ آپ شک و شبہات پیدا کریں. کون سے شک و شبہات کی بات کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے گا. آگے میں الیکشن تو ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے, اس لیے کہ یہ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو محسن ملک صاحب, یعنی 90 دن میں الیکشن, 60 دن میں الیکشن ہونے تھے. آج حلقہ بندیہ کو یعنی بیس بنا کر صدر پاکستان کا اختیار آج بھی موجود ہے, لیکن صدر پاکستان کو بھی ایک سونے کے پنجرے میں بند کر دیا ہے. آپ نے کہا کہ الیکشن ہوں گے, کب ہوں گے؟ 8 فروری کو. او بھائی کس بنیاد پہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے؟ آپ نے 60 دنوں کے اندر الیکشن کرانے تھے, اور آپ نے, اور یہ 52 دن, یہ جو 54 دن کا تو الیکشن شیڈیول ہے, کو 42-41 دن عمران خان صاحب کو مزید تکلیف دینی ہے. آپ نہیں سمجھتے سائفر کیس, اگر توشہ خانہ کیس یا اور کیسز یہ اگر برطانیہ میں ہوتے تو اب تک جوتے نہ پڑ گئے ہوتے یار. خدا کے بندے, توشہ خانہ کیس خدا کی قسم بنتا ہی نہیں ہے. توشہ خانہ کیس ہے کیا کہ آپ نے کوئی انڈیا کی مدد کی, کوئی ڈاکومنٹ دیے, کوئی سازش کی. سائفر بنتا ہی نہیں ہے نا, بنتا ہی نہیں ہے. ایک آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ ایگزامپٹ ہیں, آپ کا کام ہے آپ نے ڈیسیجن لینا ہے, رائٹ اور رانگ. نہیں سنیں, رائٹ اور رانگ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک. پبلک بھی آپ کے ساتھ ہے. آج آپ نے جو ڈیسیجن لیا پبلک آج بھی اس کو انڈورس کر رہی ہے. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ جو کون لوگ ہیں جو آپ کو جیل میں ڈال کے بیٹھے ہیں؟ یہ 4-5 لوگ. کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یار خدا کے بندو, آپ مجھے بتا رہے ہو میں برطانیہ میں انگلینڈ میں وکالت کر رہا ہوں بھائی. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں محسن ملک صاحب. پاکستان میں سب کچھ بک چکا ہے, پاکستان میں آزادی ذرائع بک چکی ہے. انصاف کے بارے میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ یقین کریں, میں سمجھتا ہوں کہ ٹوڈے آئی ایم ہوم لیس. میں اگر آپ مجھے چوائس دیں پاکستان کی اور مقبوضہ کشمیر کی, پاکستان کی اور فلسطین کی, تو میرا خیال ہے کہ میں مقبوضہ کشمیر میری فرسٹ چوائس ہوگی اور سیکنڈ فلسطین ہوگی. پاکستان میں جو حالات ہیں سر, اس خدا کے بندوں میں نے اپنے بچے مروا دیں, میں نے اپنے بچے قاضی فیصلہ دیکھ رہا ہوگا یار. وہ نہیں تو جو بچیاں ہیں یونیورسٹی کی جن کا ریپ ہو رہا ہے, فائز سے کدھر ہے بھائی؟ الیکشن نہیں ہوئے, کدھر ہے؟ کانسٹیٹیوشن آپ نے پاؤں میں رون دیا, کدھر ہے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے دیں ایک دن اس کورٹ میں لے کے جاؤں گا جہاں پہ کافر جج بیٹھا ہوگا, لیکن آپ یقین کریں میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں, انصاف کرے گا, انصاف دے گا. اچھا یہ تاڑیاں آپ جو سن رہے ہیں نا, آپ سے بٹ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ نارتھ ویسٹ UK, اور یہ کمال کر دیا. آئی لو یو کا لفظ سن رہا ہوں میں, لیکن آپ تک نہیں آ رہے. آخر میں جاتے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا, الیکشن لڑنے کے لیے ماحول کوئی نہیں بن رہا, لیول پلینگ فیلڈ دی نہیں جا رہی, لوگوں کی ضمانتیں ہو نہیں پا رہی. پاکستان میں آئین پاکستان 1973 موجود ہے, الیکشن کمیشن کمپرومائزڈ ہے, نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ کسی طرف دے نہیں رہا, عدالتیں انصاف دے نہیں رہے. سائفر کیس جو ہے, کیس ہی کوئی نہیں ہے, نہیں ہے, مذاق ہے نا, مذاق ہے تو بات کیوں کر رہے ہو یار؟ کمال مجھے یہ بتائیں, آپ نہیں سمجھتے, اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضمانت کی, اخراج ضمانت کے خلاف جو پٹیشن فائل کی ہے وہ لگنی جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے پاس. انہوں نے کیا کام کیا ذرا سنیے گا, انہوں نے سنیے گا کیا کیا, ذرا زبردست سمجھیے گا. چودھری پرویز علیہ کے خلاف پرچے جھوٹے درج ہو رہے تھے, روک دیا ہائی کورٹ نے. پشاور میں پرچے درج ہو رہے تھے, روک دیا. جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے وہ پکڑ کے اسٹے وڈرا کر دیے, اور لوگوں کے خلاف پرچے ہو رہے ہیں, جھوٹے ہو رہے ہیں, جیلیں بھگتے پھر رہے ہیں. پھر آگے زبردست بات ذرا سمجھیے گا اس حالات کو. آپ نے اسد کیسر بھی گرفتار ہو گیا, آپ کو پتہ ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی جو سابقہ رہے ہیں, ایک شیلڈ تھی, اور صرف ایک ہی پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار ہو رہے ہیں, اور سردار طارق مسعود صاحب کا بچہ غالباً انگلستان کے اندر ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہاں پی ٹی آئی, یہاں میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, یہاں UK میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں. یہ جو انصاف کا تقاضا ہے آپ نہیں سمجھتے. اور جو ہم خیال بینچ جو باتیں ہو رہی ہیں, جیسے قاضی فائزہ کے قریب کے جو لوگ ہیں, اور میں روکتا رہا اس وقت, ہم خیال بینچ کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو باتیں ہو رہی تھیں نا, بڑا کہہ رہے تھے نا لائیو اسٹریمنگ ہو, لائیو دکھائیں, فل کورٹ بیٹھے. آپ نہیں سمجھتے سائفر کیس کا ضمانت بھی جو ہے وہ فل کورٹ سنیں. یار میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس صاحب سے کہ چیلیں کھول دیں اور سب کو پارلیمنٹ میں بھیج دیں, نواز شریف کو ان کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا دیں, اور اس طرح سے ملک کو چلائیں.
میرا نہیں خیال خدارا یار آپ بہت میرا نہیں خیال میں آپ کہ سے نہیں پاکستان میں اگر سپریم کورٹ انصاف کر رہی ہو تو آپ کو نظر آنا چاہیے نا سر. نہیں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو بات ہی نہیں کر رہا. آپ مجھے کیس دیں, میں نے حلفاً آپ سے بات کی ہے کہ آپ مجھے عدالت بتا دیں, مجسٹریٹ کے پاس جاؤں, ہائی کورٹ جاؤں, کاؤنٹی کورٹ جاؤں, کراؤن کورٹ جاؤں, جہاں پہ بھی جاؤں, اور ایک جج کے پاس چلا جاؤں, مجھے ایک دن میں انصاف مل جائے گا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جس سپریم کورٹ آپ کی انصاف کر رہی ہے وہاں پہ بیٹھ کے آپ کمال کر رہے ہیں حضرت صاحب. آپ اس سے امید رکھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جناب ویڈیو پہ آ جاؤں گا تو میں آپ انصاف, یار خدا کے بندو آپ مجھے معاف کریں. لوگ پریشان ہو جائیں گے. آخر میں بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ویٹ فار دا ڈارک فیوچر آف پاکستان. ڈارک کیا ہے؟ ڈارک تو ابھی نظر آ گیا. دس از دا ہائٹ آف سم تھنگ, دس از دا میکسیمم. یہاں پہ لوگوں کے بچے مار رہے ہیں, لوگوں کی بیٹیاں جو ہیں, بیٹیاں نہیں جو نہیں, لوگوں کی عزت جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دوسری بیٹی بچاؤ. ہوئے 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 ہوئے. چلیں آخر میں ایک بات بتائیے گا, تو پھر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں وزیر اعظم کی سیٹ بھی, وزارتیں بھی نیلام کر دیے جائیں؟ کر دیں, جو مرضی کر دیں. میں تو سمجھتا ہوں میں ہوم لیس ہوں, اور میرا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ میں پاکستان جا کے کوئی بزنس کر سکتا ہوں, کوئی انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں, یا کچھ اور کر سکتا ہوں. مجھے یہ دکھ ہے کہ میرے باپ دادا, ہمارا ایک ٹرائب ہے وہاں پہ دفن ہے, لیکن جب تک پاکستان میں سمجھتا نہیں ہوں کہ میں آزادی سے زندگی گزار سکتا ہوں. I don't feel comfortable کہ میں بات کروں. You can't buy me. I don't have a price tag. That's why I like Imran Khan. He is the only person, he doesn't have a price tag on him. You know, اس کو مار دیں, اس کو پیسے کا لالچ دیں, اس کو ڈیل کریں. اگر اس نے ڈیل کر لی تو پھر he is no longer my leader. چلیں بات ختم کرتے ہیں. بات وہی ہے, ڈیل تو عمران خان کوئی نہیں کر رہا, اور عمران خان اس نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہے. لیکن آج برطانیہ میں بیٹھ کر لندن میں محسن ملک صاحب نے سارا آپ کا نظام ایکسپوز کر دیا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.